بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان آیات مبارکہ کا سادہ سا با محاورہ ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ فرما دیجئے کہ کھانے والے کے لیے جو چیزیں اللہ نے کھانے کی مقرر کی ہیں ان میں تو میں نے کوئی چیز حرام نہیں پائی سوائے اس کے کہ کوئی مردار ہو. مردار کہتے ہیں جو جانور حلال ہیں وہ ذبح کیے بغیر مر جائے تو وہ مردار ہے، یا بہتا ہوا خون، یا خنزیر کا گوشت جو سخت ناپاک ہے، اور یا وہ جانور جس میں شرک کا شائبہ پایا جائے اور وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. اور اس میں بھی یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے اتنا حرام کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے تو اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہودیوں پر تو ہم نے ہر وہ جانور جس کے پنجے ہوں، ناخن ہوں، حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکریوں میں سے ان کی چربی ان پہ حرام کر دی تھی، اور اس میں بھی پھر تفریق رکھی تھی کہ جو پشت پر ہو یا انتڑیوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو وہ چربی حلال ہے، دوسری چربی حرام ہے. یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا، لیکن ایسا مشکل کیوں کیا گیا؟ اللہ نے انہیں جزا دی ان کی شرارتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ احکام شرعی میں مین میخ نکالتے رہتے تھے، پابندیاں لگتی رہتی تھیں. فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچے ہیں. اگر آپ کی تکذیب کریں تو انہیں کہیے کہ اللہ بے شک بہت بڑی رحمت کا مالک ہے
لیکن مجرم پر سے عذاب نہیں ٹل سکتا، ہر کام کا نتیجہ ہوتا ہے، جو جرم کرے گا وہ سزا پائے گا۔ ورنہ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حلال و حرام کہتے۔ اگر ہم شرک کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال و حرام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں روکتا تو نہیں۔ فرمایا اس طرح کے جھوٹ ان کے پہلوں نے، آباء و اجداد نے بھی بولے، اور پھر جو کرتوت کیے ان کا مزہ بھی چکھا۔ آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، کہیں کسی آسمانی کتاب میں ہے، کوئی وحی الہی ہے تو وہ بتا دو، اور اگر نہیں ہے تو پھر تم میں اپنے وہم کی پیروی کر رہے ہو اور میں اپنی اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی دلیل مضبوط ہے، اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کو لاؤ جن کو تم گواہ اور شہادت قرار دیتے ہو کہ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، اور اگر یہ جھوٹی شہادت دینے پہ بھی تیار ہو جائیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، کیونکہ یہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اور جو لوگ آخرت سے ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ کے شریک بھی بنا لیتے ہیں۔ حلت و حرمت کی بات چل رہی تھی، تو چیزیں حلال یا حرام کرنے کا اختیار بھی اسی ہستی کو ہے جس نے چیزیں پیدا کی ہیں، جو مالک ہے۔ اور یہ بھی بڑی صحیح بات ہے کہ جو چیزیں شریعت نے جن کا کھانا حرام کیا ہے ان کے کھانے سے انسانی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ شریعت نے کوئی ایسی چیز جو انسان کے حق میں مفید ہو وہ حرام نہیں فرمائی، وہ چیزیں حرام فرمائی ہیں جو کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنی اغراض فاسدہ کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے مسائل گھڑتے رہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو اسے حلال کرنے کے لیے اس کا نام منافع رکھ لیا یا مارکپ رکھ لیا۔ یہ نام بدلنے سے چیز کی حیثیت تو نہیں بدل جاتی۔ تو یہ وہ ہیلے ہیں جو کفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ ہر بات کے لیے کوئی ذریعہ علم کا چاہیے۔ ہر بات کو جاننے کے لیے آپ نے کہیں کسی آسمانی کتاب سے یہ علم حاصل کی ہے، کسی نبی کے ارشادات سے حاصل کی ہے، کوئی علمی یا اس کا پر کوئی نقلی یا عقلی دلیل ہے، تو سب سے مضبوط ذریعہ علم کا مضبوط ترین ذریعہ جو ہے وہ ہے وحی الہی۔ کوئی سن کر علم حاصل کرتا ہے لیکن اپنے جیسے بندوں سے سنتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے تو سوائے اللہ کی کتاب کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے باقی جو کتابیں ہیں وہ سب ایک جیسے انسان ہیں اور ان کی اپنی رائے ہے۔ وزن جو ہے وہ ارشادات نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے جو ارشاد فرماتے ہیں آپ کی حدیث بھی وحی الہی ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے ارشاد نہیں فرماتے بلکہ جو اللہ کریم کا حکم ہوتا ہے وہی ارشاد فرماتے، یا پھر براہ راست وحی الہی ہے قرآن کریم۔ تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ مجھ پر وحی آتی ہے
اور وہی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ حلال جانوروں میں صرف وہ حرام ہے جو اللہ کے نام کے بغیر مر جائے، جس پر اللہ کے نام کی تکبیر نہ پڑھی جائے اور مردار ہو جائے وہ حرام ہے، یا دم مصفوح بہتا ہوا خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس کے اصل میں ناپاکی ہے۔ خنزیر ایسا جانور ہے کہ جس کا کوئی جز کبھی پاک نہیں ہوتا، گوشت حرام ہے، چمڑا حرام ہے، ہڈیاں حرام ہیں، اس کا بیچنا خریدنا حرام ہے، حتیٰ کہ خنزیر پالنے پر ملازمت کرنا حرام ہے یا اس پر اجرت لینا حرام ہے، یعنی اس کی اصل میں حرمت ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس کی اصل میں حرمت ہے وہ، ورنہ جتنے جانور حرام بھی ہیں یا کوئی حلال جانور مردار ہو جاتا ہے اور اس کی کھل کی دباغت کی جاتی ہے اور کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے، اس کا جائے نماز بھی بنایا جا سکتا ہے، استعمال ہو سکتی ہے، لیکن خنزیر کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی، اس کی اصل میں، اور فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس کی اصل میں حرمت ہے، اصل میں ناپاکی ہے۔ او فسقاً الا لغیر اللہ بہ، یا یہ جرم ہے کہ کوئی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام وقت ذبح جانور پر لے تو یہ شرک بھی ہے اور وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ پھر ان حرام جانوروں میں بھی اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ کسی کو بھوک کی وجہ سے اگر کوئی مر رہا ہے اور کہ مر جانے کا خطرہ ہے اور حلال چیز نہیں مل رہی تو اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہ کھائے، لیکن اتنا کھا لے جس سے وہ مر نہ سکے، لیکن حرام اس کے لیے بھی حلال نہیں ہوتا، رہتا حرام ہی ہے۔ جان بچانے کی حد تک کھا لے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اسے بخش دے گا، اس کی سزا نہ دے گا۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس اضطرار میں حرام حلال ہو جاتا ہے، حرام حلال اس کے لیے بھی نہیں ہوتا، کھاتا حرام ہی ہے لیکن اس حرام کھانے پر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے لیے احکام الہی کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور کفر میں یہی مصیبت ہے۔ حق یہ ہے کہ جو حکم اللہ و اللہ کے رسول کا ہو اسے بلا چوں چراں تسلیم کیا جائے، لیکن یہود کی عادت بحث کرنے کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی حکم بتاتے تو اس میں مین میخ نکالتے، پھر یہ کیوں ہے، پھر ایسا کیوں ہے، پھر یہ بتاؤ، آگے باتیں بناتے جاتے، وہ جتنی آگے باتیں بناتے اتنی پابندی لگتی جاتی۔ تو فرمایا ان پر ہم نے پنجوں والے جانور حرام کر دیے اور بھیڑوں بکریوں میں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی، اور پھر چربی میں بھی علت اور حرمت بنا دی کہ جو پیٹھ کے اوپر ہے وہ حلال ہے، یا جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بھی حلال ہے، جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بھی حلال ہے، باقی حرام ہے۔ اب ایک جانور ذبح کرو، اس میں سے کتنی محنت کر کے وہ چیزیں الگ کرنی پڑیں گی، تو فرمایا ان پر اتنی سختی کیوں کی گئی؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے کی گئی، یہ اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، جرح کرتے تھے، تو جتنی جرح کرتے تھے اتنی پابندیاں لگتی چلی جاتی تھی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ علماء حق سے یا بزرگوں سے کوئی بات سنتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش ضرور کرو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو سمجھنے کے لیے سوال ضرور کرو، لیکن جرح کرنے کے لیے شرارتاً سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ اپنی سادگی میں، یا جہالت کہہ لیجئے، جہالت ذرا وزنی لفظ ہے، سادگی بہتر ہے، اپنی سادگی میں بھی ایسے سوال کر جاتے ہیں جن سے پابندیاں بڑھ جاتی ہیں۔
مثلا کسی کو شیخ نے کہہ دیا درود شریف پڑھا کرو، اب وہ کوئی درود شریف پڑھے، کتنی بار پڑھے، اللہ کرے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب سوال کریں گے جی کون سا درود پڑھو، تو ایک اور پابندی لگ گئی کہ فلاں پڑھو، پھر پوچھیں گے جی کتنی بار پڑھوں، ایک اور پابندی لگ گئی 500 بار پڑھو، 300 بار پڑھو۔ تو اس طرح کے جتنے سوال ہوتے جائیں گے پابندی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے جو چیز سمجھ میں آئے اور جس طرح وہ بلا چوں چرا تعمیل ارشاد کی جانی چاہیے۔ لیکن یہود کا یہی طریقہ تھا، فرمایا ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر یہ سختی بڑھتی گئی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فرمایا سچی بات اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ کی بات حرف بحرف سچ ہوتی ہے۔ اور پھر اگر یہ آپ کے احکام نہ مانیں، آپ کی تکذیب کریں، انکار کر دیں آپ کی بات کو ماننے کا، اور انکار کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہے۔ آپ کو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو فرائض تک ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حرام کھا جائیں گے، اور پوچھو تو کہتے کوئی نہیں جی اللہ بڑا کریم ہے، خیر ہے، اللہ معاف کر دے۔ یہ بات بھی وہ یہود اور کفار کہا کرتے تھے کہ کوئی نہیں جی ہمارے اعمال میں کیا رکھا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا، خیر ہے، گزارا ہو رہا ہے۔ اب یہ مصیبتیں ہم سے ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کیا بگڑ جائے گا، ہمارے پڑھنے نہ پڑھنے سے کیا ہوگا، یا میں روزہ رکھوں گا تو کیا ہے، یا نہیں رکھوں گا تو کیا ہے، یا میں نے تھوڑی سی رشوت لے لی ہے تو خیر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخش دے گا۔ فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں اور اس بات پہ نہ کریں کہ کہتے رہیں خیر ہے جی اللہ بخشنے والا ہے، تو آپ ان کو فرما دیجئے ربکم ذو رحمت واسعہ، اللہ کی رحمت بے پناہ وسیع ہے۔ کوئی انسان یا انسانی علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات جس طرح احاطے سے بالا تر ہے، اس کی صفات بھی انسانی علوم کی حدود سے بالا تر ہیں۔ اس کی رحمت بے پناہ وسیع ہے، لیکن یہ یاد رکھو یہ بھی اسی کا قانون ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جو جرم کرتا ہے اس کو جرم کی سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ اسی رب کا بنایا ہوا قانون ہے جو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، لیکن اس کا یہ قانون ہے، وہ اپنے قانون کو نہیں توڑے گا۔ اگر تم برائی کرو گے تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نافرمانی کر کے رحمت کو پا لیں۔ رحمت کو پانے کے لیے رحمت کے ساتھ جڑنا اور اطاعت ضروری ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ فرمایا یہ بھی جو شرک بھی کرتے ہیں، یہ بات تو ہی کہ جو حرام کھا لیتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم نہ کرتے۔ فرمایا ان کے آباء و اجداد شرک کیا کرتے تھے، اور مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں، اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہے اس بات سے، یہ کوئی بات نہیں۔ اگر ہم نے شرک کیا، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، یا کچھ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے حرام کر دیں، تو اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو عقل و شعور بھی دیا، اس کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور اسے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا کہ وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نافرمانی۔ جس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنا ہے،
وہ کتنے گناہ بھی کر چکا اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے، ہدایت کے سامان بھی بنا دیتا ہے۔ اور جس کے دل میں یہدی الیہ من ینیب، انابت ہوتی ہے دل کے اندر آرزو کا پیدا ہونا کہ مجھے اللہ کی اطاعت، جس کے دل میں خلوص سے یہ بات آ جائے مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے بڑے راستے کھول دیتا ہے جو اسے اطاعت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اسے نیک لوگوں کا، اہل اللہ کا، بھلے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرے اور چاہے کہ اپنی مرضی سے جیے تو پھر وقت مقررہ تک اس کے پاس مہلت ہے، جب تک دنیا میں ہے، دنیاوی زندگی ہے، تب تک جو جی چاہتا ہے کر لے، پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور یہ اصول مت بھولو کہ نافرمانی کر کے انعام کوئی نہیں پا سکے گا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی یہی جھوٹ بولا کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا ہم وہ چیزیں جو شریعت نے حرام کی ہیں انہیں حرام نہیں سمجھتے یا حلال کو حرام بنا دیتے ہیں تو کیوں نہیں ہم پر عذاب آ جاتا؟ اگر عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو بھی یہ پسند ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کو نافرمانی کیسے پسند ہے؟ بات پسند کی نہیں، بات اس کے علم اور حلم کی ہے، اس جانتا ہے، وہ اس نے مہلت دی ہے انسان کو اور اس مہلت تک اس کے پاس وقت ہے، آخر اسے اللہ کے حضور پیش ہونا اور ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا ان کے پہلے جو کہتے تھے اس طرح، ان کے انجام سے یہ بے خبر ہیں کیا؟ ان کا کیا حشر ہوا؟ حتیٰ ذاقوا باسنا، ان پر عذاب آئے، انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا، تباہ ہو گئے، قوموں کی قومیں، کوئی غرق ہو گیا، کسی پر آگ برسی، کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کوئی زمین میں دھنس گیا، اور قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ کفر و شرک اور برائی پر کوئی بھلا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ ان کے پہلوں نے بھی بولا تھا، حتیٰ ذاقوا باسنا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، انہیں فرما دیجئے کہ میرے پاس تو علم ہے، جو بات میں کر رہا ہوں وہ وحی الہی سے کر رہا ہوں، اور علم کے سارے ذرائع میں سب سے مضبوط ذریعہ علم وحی الہی ہے، اللہ کا نبی جو براہ راست اللہ سے علم حاصل کرتا ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی علمی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم صرف محض اپنے گمان کی اور وہم کی پیروی کر رہے ہو اور اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ افعال جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا یا حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے کہ یہ دین ہے، انہیں ثواب کی نیت سے کرنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ یا تو ہم اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتے، اس میں بہت ساری کمی رہ جاتی ہے، یا پھر جب عبادات کرنے لگتے ہیں، نماز روزے کی توفیق ہوتی ہے تو اس میں بہت سی ایسی باتیں شامل کر لیتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ کام دو چار طرح سے ہیں، کچھ فرض ہیں، اس کے بعد سنت ہے، واجب ہے، واجب کے بعد سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت کے بعد مستحبات ہیں، ایسے کام ہیں جن کا کرنا اچھا ہے، نہ کیا جائے تو جرم نہیں ہے۔
مستحبات کے بعد مباحات ہیں، ایسے کام جن کے کرنے کی اجازت ہے، مباح کام جو بندہ کر سکتا ہے۔ مثلا اب کھانے جس طرح کے ہم آج پکاتے ہیں اس طرح کے تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس طرح کھانے اس زمانے میں ویسے ہی ہو، یہ مباح ہے جیسا۔ لیکن اگر کوئی ایک کھانا آپ کہیں کہ یہ کھانا جو ہے اس کو اس طرح بنانا بڑا ثواب ہے، تو اس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ کھانا بنانا ثواب ہے۔ اگر نہیں تو پھر آپ اسے ثواب کہہ کر اللہ کریم پر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، آپ اسے کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ اتنی بڑی بات ہے جسے ہم سمجھتے ہی نہیں، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن کسی کام کو کوئی دعا طریقہ ہے مانگنے کا، یا صلاۃ و سلام پڑھنے کا، یا نوافل پڑھنے کا، یا عبادات کا، یا معاملات کا، لین دین کا، یا برادری رشتہ داری میں معاملات کا، ایک دوسرے سے برتنے کا، تو مباحات اس میں بہت سارے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کام کرنا ثواب ہے، اس کے لیے سند چاہیے قرآن سے، حدیث سے، علماء حق سے، سلف صالحین سے کہ یہ اللہ و اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ اگر نہیں ہے تو مباح کام کو بھی جس کے کرنے کی اجازت ہے اسے بھی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا کرنا ثواب ہے تو وہ جرم بن جائے گا، کیونکہ یہ اتھارٹی، یہ حیثیت اللہ کو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے مقرر کر لینا یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے مشرکین اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، یعنی جو رسومات کرتے تھے اسے کہتے تھے یہ کرنا عبادت ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ ہوتا تھا۔ تو ہمارے زمانے میں اس میں بھی بہت کمزوری آئی ہے، اس چیز کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی ادراک نہیں ہوتا، اور بڑی عجیب بات ہے۔ روز میرا تو لوگوں سے سابقہ ہوتا ہے، ملتے بھی ہیں، خط لکھتے ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں، ٹیلی فون بھی آتے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایسا کرنا ثواب ہے۔ اب جب پوچھا جائے وہ کچھ لوگ کون ہیں، کسی ایک کا نام بتاؤ، کسی کا نام نہیں بتاتے۔ یہ کوئی تک بھی ہے کسی چیز کو حلال حرام یا ثواب نہ ہونا کہنے کی کہ آپ کسی بندے کا نام نہیں جانتے؟ ویسے ہی کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں لوگ کون ہیں، کہنے والا کون ہے؟ کوئی عالم ہے، اس کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے، پھر تو بات قابل توجہ ہے۔ تو ایسے ہی کہہ دیں گے جی مجھے کچھ لوگوں نے کہا ایسا کرو، یہ کوئی بات ہے بھلا کرنے کی؟ اگر آپ کو لوگ دنیا کے معاملے میں کہیں تب تو آپ نہیں کرتے۔ کوئی آپ سے کہے کہ گھر سے پیسے اٹھا کر باہر پھینکو تو پھینک آئیں گے؟ کوئی کہے کہ اپنا کرتا سامنے سے پھاڑ دو، کو پھاڑ دے گا؟ دنیا کے معاملے میں تو آپ بڑے ذہین ہیں کہ کوئی بات دنیا کا کوئی مشورہ دے تو ہم کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو میری بات میں دخل دینے والے؟ میرا معاملہ ہے، میں خود سمجھ لوں گا۔ دین کے معاملے میں ہر کسی نے آزادی دی ہوئی ہے جی، لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ کوئی بات لوگوں کے کہنے سے دین نہیں ہوتا، قرآن و سنت دین ہے، علماء حق اس کی تشریح کریں، کوئی عالم آپ کو بتائے کہ یہ ثواب ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، پھر تو کوئی بات بھی ہے۔ ایسے ہی کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی اہمیت ہے، اس کے بارے ہم کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، دین کی اہمیت نہیں ہے، اور یہ ایمان سے کمزوری کی دلیل ہے۔ تو فرمایا یہ محض ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ بھی ثواب ہے اگر وہ شرعاً ثابت نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کہنے والا اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب قیامت کو جواب دینے کی باری آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اور میرے حبیب نے فرما دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فرما دیجئے کہ سب سے غالب دلیل اللہ کی۔ اللہ خالق ہے سب کا، مالک ہے سب کا، عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم حضوری ہے، حاضر و ناظر ہے، ہمہ وقت ہر جگہ
ذاتی طور پر جانتا ہے، لہذا جو بات اس کی بارگاہ سے ارشاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ مضبوط ترین دلیل وہی ہوتی ہے، غالب دلیل وہی ہوتی ہے۔ اور اگر چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، یہ بات تم سب کی سمجھ میں آ جاتی، لیکن نہ تم نے اس سے خواہش کی نہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اس نے تمہاری خواہش پر اس بات کو، یہی کچھ اختیار ہے بندے کے پاس۔ بندہ اپنی مرضی سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے اپنی شکل نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے اپنا قد بت نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے صحت بیماری اختیار نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے زندہ نہیں رہ سکتا، جب موت آتی ہے مجبوراً اسے مرنا پڑتا ہے، اپنی مرضی سے اپنا عقل و خرد اور علم نہیں بنا سکتا، جو عطا ہوتا ہے وہی ہے، اپنی مرضی سے اپنی روزی مقرر نہیں کر سکتا، جو اللہ کی طرف سے ہے وہی میں، تو پھر اختیار کس بات کا ہے؟ نہ پیدا ہونے پہ اختیار ہے، نہ مرنے پہ، نہ شکل بنانے پہ، نہ روزی پہ، نہ قسمت پہ، نہ مقدر پہ، نہ کھانے پہ، نہ سونے پہ، نہ جاگنے پہ، تو اختیار کس؟ یہ اختیار ہے بندے کے پاس کہ بالغ ہونے کے بعد حق و باطل کو پرکھ کر حق کو اختیار کرے تو اس کی مرضی۔ اگر حق کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، حق کو سمجھنے میں اس کا سینہ فراخ کر دیتا ہے، ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے جو اسے حق بتاتے ہیں، اس کی پوری مدد فرماتا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے مجھے حق نہیں چاہیے، مجھے تو موج میلا کرنا ہے، تو اس کو اس وقت نہیں روکا جاتا، اسے اختیار دیا گیا ہے جب تک اس کے پاس مہلت ہے، زندگی ہے، جو جی چاہتا ہے کر لے۔ لیکن فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ ہر چیز پہ پھل لگتا ہے۔ اگر تم گندم بوتے ہو تو اس پہ گندم لگتی ہے، آم کا پیڑ لگاتے ہو اس پر آم لگتے ہیں، اگر تم دھتورے بوتے رہو گے تو اس پر دھتورا ہی لگے گا، اگر تھور بوتے رہو گے تو اس پر کانٹے ہی لگیں گے۔ ہر عمل کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، ہو نہیں رہا، تمہاری سزائیں بن رہی ہیں، نفاذ کا وقت آ جائے گا، جب تم مرو گے تو نافذ ہو جائے۔ اور اگر تم خواہش کرتے تو اللہ ایسا کریم ہے کہ تمہارے دل میں انابت آتی اور وہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، یہ جو تم اپنی مرضی سے چیزیں حرام حلال کرتے رہے ہو تو کوئی ایسے گواہ تو لاؤ جو یہ کہیں کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ سنی سنائی بات کا تو اعتبار نہیں ہوتا، تو ایسے گواہ لاؤ۔ لیکن فرمایا جس بندے کا اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہے اسے جھوٹ بولنے میں کیا ڈر لگے گا؟ ہو سکتا ہے یہ غلط طور پر گواہی دینے پہ شروع ہو جائے۔ اور اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جھوٹ پر گواہی دیتے ہیں اور اس پر قرآن شریف کی قسم بھی لے لیتے ہیں، اللہ کی قسم بھی لے اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور انہیں خود پتہ ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ فرمایا میرے حبیب اگر یہ کافر اور مشرک اپنے کفر و شرک پر جھوٹی گواہی دینے بھی لگ جائیں آپ ان کی گواہی قبول نہ کیجیے، فلا تشہد معہم، ان کے ساتھ اس گواہی میں آپ شریک نہ ہوں، ان کی بات قبول نہ کیجیے۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ میرے احکام اور میری آیات کا انکار کرتے ہیں آپ ان کی بات ہرگز نہ مانیے۔ ایک اصول بتایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے حبیب جو میری بات نہیں مانتا آپ اس کی بات مت مانیں۔ اب یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہے، لیکن پوری نوع انسانی کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بڑا اصول ہے کہ جب ہم کسی کی بات مانتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ یہ روز ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، ٹھگی ہوتی ہے، لوگ لاکھوں روپے لے جاتے ہیں انکار کر دیتے ہیں میں نے تم سے نہیں لیے تھے، دیتے نہیں ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ ہم جھوٹوں پر اعتبار کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ان پہ ہم اعتبار کرتے ہیں، وہ ہم سے دھوکہ کر جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت اللہ نے اصول بتایا کہ جو میری بات نہیں مانتا تم اس کی بات مت مانو، اس پر اعتبار مت کرو۔
تو یہ ارشاد تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اور عقیدے کے معاملے میں ہوا، لیکن یہ اتنا خوبصورت اصول ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنایا جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی اہل حق فرماتے ہیں کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ اللہ سے اس کی دوستی ہے۔ اگر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو تم اس سے دوستی کر کے کیا حاصل کرو گے؟ جو اللہ سے وفا نہیں کرتا وہ تم سے وفا کرے۔ اور یہ ایسے بد نصیب ہیں، یہ اتنی دلیری سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کیوں کھا جاتے ہیں، اور پھر ایسے اللہ پر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم، جس کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا یہ حرام قرار دیتے ہیں، جس کام کا اللہ نے حکم نہیں دیا یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اس پر قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے لا یؤمنون بالآخرہ، ان میں دو خامیاں ہیں۔ ایک خامی تو یہ ہے کہ انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، سنا سنایا ہوا ہے انہوں نے لیکن انہیں یقین نہیں ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے اپنے کام نکلوانے کی امید رکھتے ہیں۔ اور جسے آخرت پر یقین نہیں اور شرک میں مبتلا ہے وہ کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس کا اعتبار کرنے کا کیا فائدہ؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔